بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود پاک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات پر، جن کی خاطر دونوں جہان پیدا کیے گئے۔ پیارے ناظرین محترم، حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کا واقعہ شروع کرنے سے پہلے دوستوں سے التجا ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے باپ کا نام انوس تھا۔ آپ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے عیس کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کی اولاد میں سے تھی۔ آپ کی زوجہ کا نام رحمتہ تھا، جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بیٹے افراہیم کی بیٹی تھی۔ آپ مسکینوں پر رحم کرتے تھے، یتیموں کی کفالت کرتے، بیوہ عورتوں کی معاونت کرتے اور مہمانوں کے ساتھ انتہائی خندہ پیشانی سے پیش آتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آزمائش سے پہلے آپ کو کثیر مال و دولت دے رکھا تھا۔ کھیتی باڑی، باغات، ہر قسم کے جانور یعنی بھیڑ، بکریاں، گائے، اونٹ وغیرہ کی کثرت تھی۔ 500 جوڑیاں بیلوں کی ہل چلانے والی تھی، 500 غلام خدمت گزاری کے لیے، پھر ہر غلام کی زوجہ اور اولاد بطور خادم آپ کے پاس رہتے تھے۔ آپ کے 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں تھیں۔ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنے مقرر کردہ بندوں کو شدید مشکلات میں مبتلا کر کے آزماتا ہے کہ وہ میرا بندہ کتنا صبر کرتا ہے۔ مصیبت میں کوئی شکوہ تو زبان پر نہیں لاتا، اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ بہت مال و دولت عطا کر کے آزماتا ہے کہ میرا بندہ کتنا شکر ادا کرتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو پہلے صحت، آرام، مال و دولت، اولاد اور ہر طرح کی خوشیاں دے کر آزمایا۔ اس میں بھی آپ نے عظیم کامیابی حاصل کی۔ آپ علیہ السلام نے شکریہ ادا کر کے بے مثال نمونے پیش کیے۔ اس کے بعد آزمائش کا دوسرا دور شروع ہوا کہ زمین کے نیچے سے قدرتی آگ نے آپ کے باغات، کھیتیاں، اونٹ، چرواہے، بکریاں سب جلا کر راکھ کر دیا۔ جب آپ کو اس کا پتہ چلا تو آپ نے کہا، سب مال و دولت اللہ ہی نے عطا کیا تھا، وہی اس کا مالک حقیقی ہے۔ جب وہی اس کا حقدار ہے تو اسے حق پہنچتا ہے کہ جب چاہے لے لے۔ مجھے اس میں کچھ کہنے کی کوئی مجال نہیں۔ آپ کی اولاد ایک مکان میں تھی، وہاں زلزلہ آیا، مکان گر گیا، آپ کی ساری اولاد فوت ہو گئی۔ مکان کی چھت اور دیواریں گرنے سے آپ کے بچوں کا کیا حال ہوا، جسم چکنا چور ہو گئے، ہڈیاں ٹوٹ گئیں، سر پھٹ گئے، خون کے فوارے چل پڑے۔ یہ حال سن کر بھی اللہ کے نبی نے صبر کا کمال مظاہرہ کیا، وہی الفاظ زبان پر لائے، یہ سب کچھ رب تعالیٰ کا ہے، وہ جو چاہے کرے۔ آپ کے جسم میں شدید حرارت سے ایسا اثر ہوا، یوں محسوس ہوتا تھا کہ آپ کے جسم میں آگ کے شعلے بھڑک اٹھے ہیں۔ سر سے لے کر پاؤں تک آبلے پڑ گئے، شدید خارش ہونے لگی، ناخنوں سے جسم کو کھجاتے رہتے، یہاں تک کہ ناخن ٹوٹ کر گر گئے۔ پھر ٹھیکریوں اور پتھروں سے اپنے جسم کو کھجاتے، جسم شدید زخمی ہو گیا، زخموں سے بو آنے لگی، ان میں کیڑے پڑ گئے۔ سارے جسم میں صرف آنکھیں، دل اور زبان محفوظ رہے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم سے اگر کوئی کیڑا نیچے گر جاتا تو آپ پھر اسے اٹھا کر اپنی جگہ پر رکھ دیتے اور کہتے، اللہ تعالیٰ نے جو رزق تمہیں دیا ہے وہ کھاؤ۔ آپ کی بیماری نے جب شدت اختیار کی تو تمام اقربا نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا۔ شہر سے باہر آپ کو ایک جھونپڑی بنا کر دے دی گئی کہ یہ مرض کہیں دوسروں تک نہ پہنچ جائے۔ جب سارے ساتھ چھوڑ گئے تو اس وقت آپ کی زوجہ آپ کے ساتھ رہیں، آپ کی خدمت گزاری میں رہیں، آپ کی دیکھ بھال کرتی، آپ کو کھانا فراہم کرتی، آپ کی ضروریات کا ہر طرح سے خیال رکھتی۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی کتنی نیک اور صابر تھیں۔
ایک دن آپ کی خدمت گزار وفادار بامراد نیک زوجہ نے عرض کی، کاش آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تکالیف کو دور فرما دیتا۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، عیش و عشرت، آسائش، راحت، سکون اور مال و دولت کی فراوانی میں کتنا وقت گزرا ہے؟ آپ کی زوجہ نے عرض کیا، بہت وقت گزرا ہے، تقریباً 80 سال گزرے ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ سے شرم آتی ہے کہ میں اس سے دعا کروں جبکہ میری آزمائش کا وقت اتنا بھی نہیں ہوا جتنا میری آسائش کا تھا۔ ایک مرتبہ آپ نے اپنی زوجہ کو طلب کیا تو وہ دیر سے حاضر ہوئی، جس پر آپ ناراض ہو گئے۔ ممکن ہے بیماری کی وجہ سے طبیعت میں سخت مزاجی آ گئی ہو، لیکن اتنی بڑی ناراضگی کی وجہ بھی یقیناً کوئی بہت بڑی ہوگی۔ ایک مرتبہ شیطان آپ کی زوجہ کے پاس طبیب کی صورت میں آیا اور کہنے لگا، تمہارے خاوند بہت بڑی تکلیف میں مبتلا ہیں، اگر تم چاہتی ہو میں انہیں دوا دیتا ہوں جس سے وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ جب وہ صحت یاب ہو جائیں تو اس کے بدلے میں میرا شکریہ ادا صرف ان الفاظ میں کر دیں کہ تو نے مجھے شفا دی۔ آپ کی زوجہ نے یہ بات معمولی سمجھی اور ان کا خیال بن گیا کہ اس پر عمل کرنا تو اتنا مشکل نہیں۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام کے سامنے آ کر اس نے یہ سارا ماجرا بیان کیا تو آپ علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ یہ شیطان ہے جو مجھے میرے امتحان میں ناکام کرنا چاہتا ہے۔ آپ اپنی زوجہ سے ناراض ہو گئے۔ آپ نے فرمایا، اگر میں ٹھیک ہو گیا تو میں تمہیں 100 کوڑے ماروں گا اور ابھی میں تمہارے ہاتھ سے کوئی چیز نہیں کھاؤں گا۔ آپ علیہ السلام نے اس بیماری اور تکلیف میں 18 سال گزار دیے۔ ان 18 سالوں میں آپ نے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت کا شکر ادا کیا۔ جب آپ کی آزمائش کا وقت ختم ہوا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو حکم ہوا کہ آپ اپنا پاؤں زمین پر مارو، اس سے ایک چشمہ جاری ہوگا، اس چشمے سے پانی پیو اور نہاؤ، تمہیں شفا حاصل ہو جائے گی۔ آپ کو نہانے سے ظاہری جسم کی تمام بیماریوں سے شفا حاصل ہو گئی اور پانی پینے سے اندرونی تمام بیماریوں سے شفا مل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنتی لباس عطا فرمایا۔ آپ علیہ السلام لباس زیب تن کر کے ایک طرف ہو کر بیٹھ گئے۔ آپ کی زوجہ آئی تو انہوں نے آپ کو نہیں پہچانا۔ وہ آپ سے پوچھنے لگی، اے اللہ کے بندے، یہاں ایک بیمار شخص تھا، وہ کہاں گیا؟ پریشان ہو کر پوچھنے لگی تو کہنے لگی، کہیں اسے کوئی بھیڑیا تو نہیں لے گیا؟ بار بار پریشانی سے پوچھ رہی تھی۔ تو آپ نے کہا، اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے، میں ہی ایوب ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا عطا کر دی ہے۔ آپ کو دوبارہ شباب عطا ہوا، پھر اولاد اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو عطا کی گئی، اسی طرح آپ کو کثیر مال و دولت عطا فرمایا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سونے کی مکڑیوں کی بارش کی۔ آپ علیہ السلام پکڑ پکڑ کر ایک کپڑے میں مکڑیاں ڈال رہے تھے، جبکہ آپ نے ایک چادر بچھا کر ان مکڑیوں کو جمع کرنا شروع کر دیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وحی آئی، اے ایوب تم سیر نہیں ہوتے؟ آپ نے عرض کیا، اے مولا کائنات، تیرے فضل سے کون سیر ہو سکتا ہے؟ آپ علیہ السلام نے 18 سال بیماری اور تکلیف میں گزارے تھے، پھر رونقیں بحال ہو گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی خاطر آپ زوجہ سے ناراض ہو کر آپ نے قسم اٹھائی تھی کہ جب میں تندرست ہو جاؤں گا تو میں تمہیں 100 کوڑے ماروں گا۔
اب آپ تندرست ہو گئے تھے اور قسم کو پورا کرنا بھی لازم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام کی زوجہ کو کوڑوں سے بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے بھی اس کی رضا کی خاطر قسم اٹھائی تھی، لیکن ان کی زوجہ نے بھی رب کی رضا کی خاطر اپنے خامد کی اس وقت خدمت کی تھی جب سب لوگ چھوڑ چکے تھے۔ اس طرح رب نے دونوں کی ادا کو پسند کیا، نہ ہی اپنے نبی کو منع کیا کہ وہ اپنی زوجہ کو کوڑے نہ مارے اور نہ ہی ان کی زوجہ کو کوڑے لگنے دیے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ 100 تیلیوں والا جھاڑو لیں اور اپنی زوجہ کو مار دیں، اس طرح آپ کی قسم پوری ہو جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی ہے کہ اس نے خود اپنے فضل و کرم سے حضرت ایوب علیہ السلام کو یہ اجازت دی، ورنہ کوئی اور انسان ایسی قسم اٹھائے اور اس طرح جھاڑو مارنے سے اس کی قسم پوری نہیں ہوگی، بلکہ اس کے لیے یہ لازم ہوگا کہ اگر وہ قسم توڑ دے تو وہ اس کا کفارہ ادا کرے۔ ناظرین محترم، میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں۔